الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته، والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه وصفيه وخير خلقه، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور اکرم سرور دو عالم افصح العرب والعجم سید ولد آدم فخر بنی آدم، جان دو عالم شان دو عالم رحمت دو عالم زینت بزم دو عالم، سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب ربنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی مقدس حیات، آپ کی پاکیزہ اور نورانی زندگی کا تذکرہ ہمارے درمیان تسلسل کے ساتھ چلتے چلتے گزشتہ نشست، گزشتہ ویڈیو میں جو بات بیان کی گئی اس کے اندر حبشے کی سرزمین کی طرف جو دوسری مرتبہ ہجرت مسلمانوں نے کی ہے اس کا تفصیلی تذکرہ ہمارے سامنے آیا کہ حبشہ پہنچنے کے بعد کیسی قریش مکہ کی طرف سے کوششیں کی گئی، اللہ نے ناکام نامراد لوٹایا، اور ان کی واپسی کے موقع پر سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، انہوں نے ان قریش مکہ کے وفد کے واپسی کے موقع پہ یہ بھی ان سے پوچھا ہے اور کہلوایا ہے نجاشی کے ذریعے کہ آپ ان سے یہ پوچھئے بادشاہ سلامت کہ کیا ہم کسی آقا کے غلام ہیں کہ جس آقا سے ہم بھاگ کے آ گئے ہوں اور ہم لائق واپسی ہوں کہ آقا ہماری تلاش میں ہو اور ہم غلام ہیں، بھاگ کے آ گئے ہیں، تو ہم واپس جانے کے لیے تیار ہے اپنے آقا کے پاس۔ تو اس موقع پر جب عمرو بن عاص سے نجاشی حبشہ کے بادشاہ نے سوال کیا کہ کیا یہ کسی آقا سے بھاگ کے آئے ہیں، غلام ہیں جن کو تم پکڑنے کے لیے آئے ہو، تو اس نے یہ جواب دیا کہ بل احرار کرام۔ عمرو بن عاص کا یہ جواب تھا، جو بعد میں اسلام لائے، کہ یہ غلام نہیں ہیں بلکہ آزاد لوگ ہیں اور شریف لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں، آزاد لوگ ہیں۔ تو دوسرا سوال انہوں نے واپسی کے موقع پہ یہ کیا، نجاشی بادشاہ سے یہ کہا کہ آپ ان سے یہ پوچھئے کہ کیا ہم نے کسی کا ناحق خون کیا ہے، جس کا بدلہ لینے کے لیے، جس کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے یہ ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کا ناحق خون کیا ہے اور یہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں تو ہم واپس جانے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہیں۔ تو نجاشی نے یہ سوال کیا کہ هل احرقوا دما بغیر حقه، کہ کیا ان لوگوں نے کسی کا ناحق خون بہایا ہے جو تم ان کے پیچھے پڑ گئے ہو، ان کو لینے کے لیے آئے ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ نہیں ولا قطرة من دم، انہوں نے تو کسی کا ایک قطرہ تک خون نہیں بہایا ہے، کسی کی جان لینا تو دور کی بات ہے، یعنی دشمن ہے لیکن وہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ لوگ ظالم نہیں ہیں، کسی کا ناحق خون کرنے والے نہیں۔ تو پھر حضرت جعفر نے یہ کہا بادشاہ سے کہ ان سے یہ پوچھو کہ کیا ہم نے کسی کا مال لیا ہے، کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا ہو، یا کسی کا مال ہم نے ہڑپ کر لیا ہو جس کی واپسی کا مطالبہ اور جس کی ادائیگی کے مطالبے کے لیے یہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو آپ ان سے سوال کیجئے، ہم واپس جانے کے لیے، اور اگر ہم نے مال لیا ہو بالفرض تو وہ لوٹانے کے لیے تیار ہیں۔ تو نجاشی نے یہ سوال کیا عمرو بن عاص سے کہ یہ بتاؤ
کیا انہوں نے کسی کا مال لیا ہے کہ جس کے لیے تم ان کے پاس آئے ہو کہ مال لیا اور بھاگ گئے، پیسے لیے اور کسی کے بھاگ گئے ہوں؟ تو عمر بن عاص نے یہ جواب دیا کہ ولا قیرات، نجاشی نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے کسی کا مال لیا ہے تو میں خود بادشاہ حبشہ ان کا کفیل ہوں، ان کا ضامن ہوں، اور ان کے تاوان کا ذمہ دار ہوں۔ جتنا مال انہوں نے کسی کا لیا ہو ان سب کی طرف سے میں خود ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو عمر بن عاص نے کہا کہ ولا قیرات، انہوں نے ایک قیرات یعنی ایک پیسہ بھی کسی کا ناحق نہیں لیا ہے کہ جس کو لے کے یہ بھاگے ہوں اور ہم اس لیے ان کے پاس آئے ہوں۔ تو کہا کہ جب یہ بات نہیں ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ واپس جانے کے لیے کسی بھی حال میں تیار نہیں ہے۔ واپسی کے موقع پہ یہ بات ان سے ہوئی، اور یہ تو بیان ہو چکا ہے کہ نجاشی جو شاہ حبشہ تھا اور جس کا نام اسمحہ لکھا ہے کتابوں میں، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ وہ اسلام لے آئے۔ اور یہ حبشہ کی ہجرت میں جتنے حضرات گئے ہیں مکہ مکرمہ سے، مہاجرین حبشہ، یہ دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر گئے اور اللہ نے ان کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائی۔ لیکن ایک شخص ہے ان میں، چونکہ اس مہاجرین حبشہ کے قافلے میں سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش کے ساتھ ہوا، اور یہ عبید اللہ بن جحش اپنے شوہر کے ساتھ جو مسلمان تھے اسی لیے ہجرت کی حبشہ، ان کے ساتھ یہ حبشے کی سرزمین گئی۔ ابتدا میں جس طرح دیگر مسلمان دین و ایمان کی حفاظت کے لیے گئے، عبید اللہ بن جحش بھی اسی کے لیے گئے، لیکن بعد میں ان کے اندر تبدیلی آنے لگی، اور پھر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رات کو حبشے کے قیام کے زمانے میں خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ میرا شوہر ہیں عبید اللہ بن جحش، اور ان کی حالت بگڑی ہوئی ہے اور چہرہ مسخ ہو چکا ہے، بگڑ چکا ہے۔ تو یہ خواب میں نے رات کو دیکھا، میں حیران پریشان ہوئی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرے شوہر عبید اللہ بن جحش میرے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ ام حبیبہ، میں نے اگرچہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کیا تھا، لیکن اب مجھے یہاں حبشے کی سرزمین میں آنے کے بعد عیسائیت سے بہتر کوئی دین اور مذہب نظر نہیں آتا، اور جس وقت میں نے دین اسلام کو قبول کیا تھا اس وقت بھی میں دین عیسائیت ہی قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے محمد بن عبداللہ کا دین اختیار کر لیا۔ لیکن میں اب اس دین اسلام کو خیر بات کہتا ہوں اور عیسائی مذہب کو اختیار کرتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس طرح یہ عبید اللہ بن جحش وہاں جا کے مرتد ہو گئے، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ کہا بھی کہ خدا کی قسم، اے عبید اللہ، خدا کی قسم اس مذہب میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، لہٰذا اس مذہب کو تم اختیار مت کرو۔ اور میں نے رات میں جو خواب دیکھا تھا، حالت بگڑی ہے، صورت بدل چکی ہے، میں نے وہ سارا خواب بھی بیان کیا، لیکن کہتی ہیں کہ کوئی اثر میرے شوہر پہ نہیں ہوا۔ حبشے کی سرزمین پہ ہم بھی رہے، ہم اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے رہے، وہ مرتد ہو گئے اور پھر ہمیشہ شراب کی حالت میں نشے میں مدہوش رہنے لگے، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ حبشے کی سرزمین پہ ہوا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے یہ خواب دیکھا کہ خواب میں کوئی شخص مجھے آواز دے رہا ہے اور خطاب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا ام المؤمنین، اے ایمان والوں کی ماں، اے ایمان والوں کی ماں۔ تو میں ذرا سا گھبرا گئی کہ یہ ام المؤمنین مجھے کیوں کہہ رہا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کا پیام بھیجا اور آپ نے مجھ سے نکاح کیا، تب میں نے خواب کی یہ تعبیر لی کہ ام المومنین کا مطلب یہی تھا کہ اللہ نے آگے چل کے تمہیں ام المومنین کا مقام عطا کرنا ہے۔ ایک شوہر تو مرتد ہوئے، لیکن اللہ نے بدلے میں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں، یعنی آپ کے گھر میں جگہ عطا فرمائی، اور آپ کی زوجہ مطہرہ بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔
تو یہ حبشے کی سرزمین کی تفصیلات وہاں کی ہجرت کی اس سے پہلے بیان ہو چکی، جو کچھ باتیں رہ گئی تھیں وہ یہاں ذکر کر دی گئی ہیں۔ حبشے کی سرزمین کی دوسری ہجرت کے بعد جو واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے، وہ واقعہ ہے شعب ابی طالب میں محاصرے کا، اور بنو ہاشم، بنو عبد مناف اور بنو عبد المطلب، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پہ ایمان لانے والے سارے مسلمان، سارے صحابہ، ان کو دین اور ایمان کی وجہ سے محصور کیا گیا، قید کر دیا گیا۔ اور بنو ہاشم، بنو عبد مناف، بنو عبد المطلب کے وہ لوگ جو مسلمان نہیں تھے، محض نسب اور حسب، قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے ان کو بھی مجبور کیا گیا قید ہونے پر، اور انہوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا محض نسب اور رشتہ داری کی وجہ سے ساتھ دیا ہے۔ تو یہ مقاطعہ کیا گیا، باقاعدہ بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ اور یہ واقعہ سن 7 نبوی میں، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 46 سال 46 ایئرس آپ کی عمر تھی، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ سن 7 نبوی ہے، یعنی نبوت کے اعلان کا 7واں سال ہے، اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس کا پس منظر یہ تھا، یہ جو مقاطعہ، بائیکاٹ کیا گیا اور قید ہونے پہ اور ایک جگہ پہ بند ہونے پہ مجبور کیا گیا، اس کا پس منظر، وجہ، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چونکہ مشرکین مکہ نے، قریش مکہ نے اس بات کو اچھی طرح محسوس کر لیا، اور ان کو اس بات کا خوب اندازہ ہو گیا کہ ایک طرف ہم نے ان کو مکے کی سرزمین پہ مجبور کرنا چاہا، ظلم کرنا چاہا تاکہ یہ ایمان سے ہٹ جائیں، لیکن یہ پھر بھی نہیں ہٹے۔ موقع ملا تو حبشے کی سرزمین گئے، تو وہاں بھی ہم نے کوشش کی کہ وہاں بھی چین سے رہنے نہ دیا جائے، لیکن بجائے اس کے کہ ان کو وہاں ظلم ان پہ کیا جاتا یا جلا وطن کر دیا جاتا، وہاں کا بادشاہ ان کو اعزاز اور اکرام سے، حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کو اعزاز اور اکرام سے نواز رہا ہے۔ ایک طرف یہ ان کو غیظ و غضب، یہ غصہ اور یہ حسد اور یہ بغض و عداوت، اور دوسری طرف یہ کہ ایک طرف سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے ہیں 3 مہینے پہلے، اور اس کے 3 مہینے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے ہیں۔ تو دن بدن ہم جتنی کوششیں، مخالفتیں، منصوبے بناتے جا رہے ہیں، ساری بیکار ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں، ہم مایوس ہو رہے ہیں، ناکام اور نامراد ہوتے جا رہے ہیں، اور روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ دیگر جو عرب کے قبائل تھے ان کے اندر بھی اسلام کی طرف کشش بڑھنے لگی، اور ان میں بھی کچھ لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ تو یہ صورتحال جب انہوں نے دیکھی کہ ہمارا کوئی بھی حربہ دین حق کو دبانے میں کارگر نہیں ہو رہا ہے، تو اب یہ بغض اور عداوت کی آگ میں جلتے ہوئے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا اور باقاعدہ میٹنگ کی اس کے لیے۔ اور وہ میٹنگ ان کی مکہ مکرمہ میں ابطح کے علاقے میں، یہ مکہ مکرمہ کی بالائی سمت، یعنی اوپر کا جو حصہ ہے مکے کا، وہاں جو قبرستان ہے، اس قبرستان کے قریب خیف بنی کنانہ میں، جس جگہ کو محصب کہا جاتا تھا، وہاں یہ قریش کے لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہو کے انہوں نے میٹنگ کی، آپس میں مشورہ کیا، اور کہنے لگے کہ محمد بن عبداللہ کی وجہ سے ہماری عورتیں بھی ہم سے برگشتہ ہو گئی، ہمارے بچے بھی ہم سے دور ہو گئے۔ یعنی جب دین تبدیل ہو گیا تو اختلاف پیدا ہونے لگا، تو عورتیں ہم سے برگشتہ اور ہمارے بچے اور نوجوان ہم سے دور ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اب ہم سے رہا نہیں جاتا، ہم تنگ آ چکے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ کو کسی طرح موقع پا کے نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر کے ذریعے کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے تدبیر کو الٹی کر دیا، اور اللہ نے انہی کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو لہٰذا اب ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح ان کو قتل کرنا ہے، لیکن قتل کریں تو کیسے کریں؟ اس لیے کہ ان کا خاندان ان کے ساتھ ہیں، ان کی جو قوم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں، بنو ہاشم ہے، بنو عبد مناف ہے، بنو عبد المطلب ہیں،
ان میں جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، تو لہٰذا اگر قتل کریں گے تو بدلہ لینے والے بھی موجود ہیں، آپ کی جان کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے براہ راست ڈائریکٹ بنو ہاشم، بنو عبد مناف، بنو عبد المطلب سے مل کر بات کی، یہ طے کیا کہ ہمیں ان سے ملنا چاہیے اور ان سے بات کرنا چاہیے۔ تو قریش کے لوگ سردار قسم کے وہ چلے آئے اور انہوں نے گفتگو کی، اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے یہ کہا کہ تم محمد بن عبداللہ کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس سے پہلے تو جناب ابو طالب سے کہتے رہے، لیکن تنگ آ گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی جو دین حق کی دعوت تھی آپ نے اس کو برابر جاری رکھا، اور ابو طالب سے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو میں تو یہ کام کرتا رہوں گا۔ تو اب انہوں نے ابو طالب سے نہیں، پوری جو اللہ کے نبی کے سارے خاندان کے جو لوگ تھے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو محمد بن عبداللہ کو ہمارے حوالے کر دو، اگر تم حوالے کر دو گے تو ہمارا تم سے یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کا دگنا خون بہا تمہیں دیں گے۔ یعنی خون بہا جو دیت ہوتی ہے 100 اونٹوں کی، کسی کی جان کے بدلے میں یا تو یہ طریقہ ہے کہ اس کی جان لی جائے گی جہاں پہ قانون ہوگا، اور یا یہ ہوگا کہ اس کے بدلے میں یہ ہوگا کہ وارث اگر یہ کہیں کہ نہیں ہمیں اس کی جان کی ضرورت نہیں ہے قاتل کی، ہم اس کے بدلے میں دیت چاہتے ہیں، خون بہا چاہتے ہیں، تو 100 اونٹوں کی دیت ایک جان کا خون بہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ محمد بن عبداللہ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم بدلے میں دگنا خون بہا تمہیں دیں گے، ڈبل دیت دی جائے گی، 200 اونٹوں کی قیمت تمہیں دی جائے گی، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا تو فائدہ پیسوں کا ہو جائے گا، یا تو اونٹ ہی مل جائیں گے یا یہ کہ اونٹوں کی قیمت مل جائے گی، تو تمہارا بھی فائدہ ہے، تو دونوں طرف بھی فائدہ رہے گا، تمہیں پیسوں کا فائدہ ہو جائے گا اور ہمیں سکون مل جائے گا کہ ہماری جس سے دشمنی تھی اور جن کی وجہ سے ہماری عورتیں بچے ہم سے دور ہو گئے، ہم نے ان کو قتل کر دیا، تو ہمیں سکون ملے گا، تمہیں فائدہ پہنچ جائے گا، دگنا خون بہا مل جائے گا۔ تو جب یہ بات بنو ہاشم نے کی تو سراسر بنو ہاشم نے حسب اور نسب کی وجہ سے انکار کر دیا کہ ہم ہرگز حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جب یہ کہا کہ ہم حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ اب یہ کسی بھی طرح ہمارا ساتھ نہیں دیتے اور محمد بن عبداللہ کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، لہٰذا اب ہم ایک تحریری معاہدہ لکھیں گے، اور اس تحریری معاہدے میں یہ بات انہوں نے لکھی کہ اب بنو ہاشم، بنو عبد المطلب اور بنو عبد مناف اور جتنے محمد بن عبداللہ اور ان کے ساتھی اور ان کے حمایتی ہیں، ان سب کا باقاعدہ بائیکاٹ کیا جائے گا، سوشلی، اکانومیکلی، ہر طرح سے بائیکاٹ کیا جائے گا، نہ ان سے نکاح کیا جائے گا، یعنی سارے خاندان بنو ہاشم کو نہ ہم اپنی لڑکیاں نکاح کے لیے دیں گے، نہ ان کی لڑکیوں کو اپنے نکاح میں قبول کریں گے، ایک تو نکاح نہیں ہوگا ان کے ساتھ، اور دوسرے ان کے ساتھ کوئی تجارتی تعلقات ہمارے نہیں رہیں گے، اب تک جو تھے سو تھے لیکن اب آئندہ کے لیے نہیں رہیں گے، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے گی، نہ ان کو کوئی چیز بیچی جائے گی، تو خرید و فروخت بھی منع ہے، ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا، اور اس طرح ان کے ساتھ کوئی صلح بھی نہیں کی جائے گی، کوئی صلح کی شکل بھی اگر یہ پیش کریں تو ان کے ساتھ کوئی صلح بھی نہیں کی جائے گی، اور اس کے علاوہ یہ مکہ مکرمہ کے بازاروں میں بھی کھلے عام ان کو گھومنے اور پھرنے کی اجازت نہیں ہوگی، مکے کے بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں آنا جانا، گھومنا پھرنا، اس کی ہرگز ان کو اجازت نہیں ہوگی، تو نکاح پہ پابندی، تجارت پہ پابندی، معاملات پہ پابندی، بازار گلی کوچوں میں گھومنے پھرنے پہ پابندی، یہاں تک کہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی گفتگو کرنے پہ بھی پابندی ہے کہ کوئی ہم میں سے ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا، کسی کا مکالمہ نہیں ہوگا، اور کوئی ان سے ملاپ نہیں رکھے گا، کسی کی ان سے ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ تو اس قدر سختی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ لکھا، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی شخص رحم دلی اور نرم دلی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کرے اور
رحم کھا کر ان تک کوئی کھانے پینے کی چیز اور خوراک پہنچانے کی کوشش کرے تو ہم اس کو ان تک خوراک اور غذا پہنچانے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، اور ہر حال میں ان کے ساتھ سخت دلی اور سنگ دلی کا معاملہ کیا جائے گا۔ کسی بھی طرح کی نرم دلی کا کوئی رویہ ان کے ساتھ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ باقاعدہ تحریری معاہدہ لکھا گیا ہے، اور یہ جو تحریری معاہدہ لکھنے والا ہے، مختلف نام لکھیں کہ بغیث بن عامر تھا، یا نضر بن حارث تھا، یا ابو طلحہ بن ابو طلحہ عبدری تھا، یا اس کے علاوہ اور بھی نام لکھے ہیں۔ زیادہ مشہور اور معروف منصور بن اکرمہ کا نام ہے کہ یہ منصور بن اکرمہ نے یہ تحریری معاہدہ لکھوایا گیا، اس نے لکھا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ جیسے ہی اس نے تحریری معاہدہ منصور بن اکرمہ نے لکھا ہے، اسی وقت اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، بیکار ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے کتابت کا دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا کہ اب آگے کوئی چیز وہ لکھ نہیں سکتا تھا۔ ایسے اللہ نے اس کے ہاتھوں کو بیکار کیا ہے۔ یہ منظر قریش مکہ دیکھ رہے ہیں کہ لکھنے والے کا کیا حشر ہوا، لیکن اس کے باوجود بغض، نفرت، عداوت، ضد، عناد، ہٹ دھرمی اپنی جگہ باقی تھی، تو انہوں نے باقاعدہ پھر پہلے تو خیر وہ تحریری معاہدہ ابو جہل کی خالہ تھی، پہلے اس کے پاس رکھا گیا، پھر وہاں سے ایک روایت میں کہ اندرون کعبہ، خانہ کعبہ کے اندر اس تحریری معاہدے کو لٹکایا گیا، ایک روایت میں کہ بیت اللہ کی جو چھت ہے اس چھت سے اس تحریری معاہدے کو لٹکایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ تحریری معاہدہ کوئی نارمل، کوئی عام قسم کا، معمولی قسم کا معاہدہ نہیں ہے جس طرح اور بھی معاہدے تحریراً کیے جاتے ہیں۔ یہ ایسا اہم اور ایک ایسا عظیم اور انتہائی اہمیت کا غیر معمولی قسم کا حامل تحریری معاہدہ ہے کہ ہم نے اس کو اللہ کے گھر کی چھت پہ لٹکایا ہے تاکہ ہر ایک اس کا احترام کرے، ہر ایک اس کا خیال کرے، اور جتنی دفعات اس تحریری معاہدے میں لکھی گئی ہیں، جتنے پوائنٹس ہیں، ان پہ سارے عمل کریں، کوئی اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش، جرات اور تصور بھی نہ کرے۔ تو یہ ان کا مقصد تھا، اس لیے انہوں نے خانہ کعبہ سے اس کو لٹکایا ہے۔ اب یہاں بائیکاٹ طے کر دیا گیا اور مجبور کیا گیا اس بات پہ کہ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب اور بنو عبد مناف یہ مقید ہو جائیں، محصور ہو جائیں۔ لہٰذا جناب ابو طالب کے ساتھ جتنے خاندان کے لوگ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور مسلمان، ان سب نے ابو طالب میں جا کے، شعب ابو طالب میں جا کے پناہ لی ہے، یعنی ان کو اس قدر مجبور کیا گیا کہ وہ شعب ابو طالب نامی جو گھاٹی تھی، یہ مکہ مکرمہ کے کہ اس وقت جو شہری علاقہ تھا، آبادی، اس وقت اس زمانے کے حساب سے جو مکہ شہر کی آبادی تھی، اس آبادی سے کچھ باہر یہ ابو طالب کی گھاٹی تھی جہاں پہ ان حضرات کو قید ہونے پہ مجبور کیا گیا۔ اب قید کا مطلب یہ کہ ایک جگہ ہے، ایک گھاٹی ہے، وہاں پہ ان کو مستقل رہنا پڑا، کوئی بیڑیوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے نہیں تھے، لیکن ایک جگہ ان کو محدود کر دیا گیا، مقید کر دیا گیا، ان کو تنگ کر دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح بے چین ہوتے رہیں، تڑپتے رہیں، بے قرار ہوتے رہیں، اور آخر ان کو ہوش آ جائے اور یہ باز آ جائیں اور کسی طرح محمد بن عبداللہ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو یہ سارا خاندان اس نے شعب ابو طالب میں پناہ لی ہے، وہاں ان کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہوا، اور دوسری طرف ابو لہب، حالانکہ یہ اسی خاندان کا آدمی ہے، خاندان بنو ہاشم میں لکھا ہے روایات میں کہ سوائے ابو لہب کے کسی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، صرف ابو لہب نے، حالانکہ اسی خاندان کا ہے، بغض اور عداوت کی وجہ سے اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑا۔ حالانکہ ابو لہب کے علاوہ اور بھی کفار اور مشرکین ہیں، لیکن محض حسب نسب کی وجہ سے اللہ کے نبی کا انہوں نے ساتھ دیا ہے، لیکن اس نے کسی بھی حال میں ساتھ نہیں دیا، دشمنی اس کی کھلی تھی۔ تو ابو لہب یہ کرنے لگا کہ ایک طرف تو ان حضرات کو مکے کے بازار میں گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں، خرید و فروخت نہیں، تو اب یہ مجبور ہوتے، بے بس ہوتے، بے کس ہوتے کہ بھئی جب خریدا نہیں جائے گا، بیچا نہیں جائے گا، بازاروں میں آنے جانے نہیں دیا جائے گا، ایک جگہ ان کو ایک تنگ جگہ پہ محدود کر دیا جائے گا، تو
پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسا ہوگا؟ توشہ جتنا ساتھ میں تھا وہ کب تک ساتھ آتا؟ اس لیے کہ شعب ابو طالب نامی گھاٹی میں جو محصور اور مقید رہے وہ 3 سال کا عرصہ ہے۔ سن 7 نبوی میں گئے تو سن 10 نبوی میں باہر نکلے، تو یہ پورے 3 سال کا عرصہ، تو گھر سے جو بھی توشہ لے گئے وہ کب تک اور کس وقت تک ساتھ آتا؟ اور یہاں صرف مرد نہیں ہے کہ صرف مرد گئے ہوں، بلکہ مردوں کے ساتھ ان کی عورتیں ہیں، شوہروں کے ساتھ بیویاں ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، دودھ پینے والے شیرخوار بچے بھی ساتھ میں ہیں۔ تو اب کھانے پینے کا، روزی خوراک کا، روٹی کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو اب یہ حضرات یہ کسی طرح کوشش کرتے موقع پا کے، اگر ان کو خبر مل جاتی شعب ابو طالب نامی گھاٹی میں کہ باہر کے کسی علاقے سے کوئی تاجر مکہ مکرمہ آیا ہے اور وہ اپنا سامان فروخت کرنا چاہتا ہے، تو ان میں سے کچھ حضرات نکلتے اور وہاں پہنچ کے یہ کوشش کرتے کہ ان سے کسی طرح ہم کوئی چیز خرید لیں تاکہ ہمارے لیے، بیوی بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ لیکن ایسی قسم پرسی اور ایسی تکلیف اور ایسے انسانیت سوز مظالم کا سامنا ان حضرات کو ان 3 سالوں میں کرنا پڑا کہ جو بھی تاجر باہر سے مکہ مکرمہ اپنا مال بیچنے کے لیے آتا تو ان حضرات کے پہنچنے سے پہلے ابو لہب ان کے پاس پہنچ جاتا، اور ابو لہب یہ کہتا کہ خبردار، تم میں سے کوئی تاجر محمد بن عبداللہ کے ساتھیوں کو کوئی بھی چیز عام مارکیٹ اور بازار کی جو عام قیمت ہے اس پہ فروخت نہ کرے، بلکہ اگر بیچنا ہی ہے ان کو تو اضعافا مضاعفہ، یعنی ڈبل ٹریپل قیمت، 2 گنا 3 گنا قیمت ان سے زیادہ لیا کرے۔ مقصد کیا تھا؟ ایک تو گھر سے نکلے ہوئے، اپنے گھر پہ نہیں ہے، ان کی ملازمت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، یہ زراعت نہیں کر سکتے، ایک جگہ تم نے ان کو بند کر دیا، تو ایسے موقع پہ یہ کہاں سے اتنا پیسہ لائیں گے کہ یہ چیز خرید سکیں؟ اور پھر عام قیمت نہیں، 2 گنا 3 گنا زیادہ قیمت کا اعلان، تو یہ اس کا مقصد تھا۔ اور اس نے یہ بھی کہا تاجروں سے کہ اگر تمہارا کوئی خسارہ اور نقصان ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میری حیثیت مکے میں کیا ہے، تم میری ذمہ داری کو بھی پہچانتے ہو، لہٰذا خبردار محمد بن عبداللہ کے ساتھیوں کو کوئی بھی چیز عام قیمت پہ فروخت مت کرنا۔ اب یہ ہونے لگا کہ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو عبد مناف کے لوگ مسلمان جب نکلتے، پتہ چلتا کوئی تاجر آیا، کوئی چیز خریدنا بھی چاہتے، اگر کچھ موجود بھی ہوتا ان کے پاس، تو جب قیمت وہ سنتے تو قیمت کے سننے کے بعد ان کا یہ حال ہوتا کہ وہ مایوس ہو کے خالی ہاتھ لوٹ جایا کرتے تھے، اور گھاٹی میں ان کے بچے انتظار کرتے تھے کہ شاید ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ خرید کے لایا ہوگا، لیکن منظر یہ ہوتا کہ باپ خالی ہاتھ آیا کرتا تھا، اور یہ منظر دیکھ کے بچے رونے لگتے تھے اور باپ بھی رونے لگتا، اور عورتیں بھی رونے لگتی تھیں، کیونکہ صرف بڑے ہی نہیں، چھوٹے بچے بھی تھے، جب کھانے پینے کا انتظام ہی نہیں تو مائیں دودھ کہاں سے پلائیں گی؟ تو یہ حال ہوا کہ چھوٹے معصوم شیرخوار بچے اپنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے رویا کرتے تھے، بلبلایا کرتے تھے، اور ان کے بلبلانے کی، بلکنے کی، تڑپ تڑپ کے رونے کی، دودھ کی وجہ سے، نہ ملنے کی وجہ سے یہ آوازیں گھاٹی سے باہر تک سنائی دیتی تھی۔ لیکن سخت دلوں کو رحم نہیں آتا تھا، اور اگر کسی کو رحم آ بھی جاتا تو یہ جو سنگ دل قسم کے، سخت دل قسم کے لوگ تھے، وہ اس کو کسی بھی طرح کی کوئی تعاون اور مدد کی اجازت اس کو نہیں دیا کرتے تھے۔ تو یہ صورتحال رہی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس 3 سال کے عرصے میں جب خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے تو کیا حال ہوا ہے؟ حال یہ ہوا ہے کہ کیکر کے پتے کھا کر اپنی زندگی گزاری ہے، اور گھاس اور پھوس کھا کے زندگی گزاری ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ماموں کہلاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسی شعب ابو طالب نامی گھاٹی میں جب ہم اس تنگ جگہ میں ہمیں جب مقید کر دیا گیا، محدود کر دیا گیا، تو ایک مرتبہ میں رات کو نکلا، بھوک اور پیاس کا مارا، بے تاب، بے چین، بے قرار۔ میں جب نکلا تو رات کا اندھیرا ہے، تاریکی ہے اور گھاٹی ہے، تو میں جب نکلا تو میرا پاؤں اندھیرے میں
کسی چیز پہ پڑ گیا، اور جب پڑا ہے تو بھوک کا یہ عالم تھا کہ میں نے دیکھا بھی نہیں اور دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ کیا چیز ہے۔ جو چیز پڑی تھی اٹھایا، زبان پہ رکھا اور اس کو اسی طرح نگل گیا۔ اور فرمایا کرتے تھے آگے چل کے کہ مجھے آج تک نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز تھی جو میں نے چبائی اور نگلی تھی۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، شعب ابی طالب، گھاٹی میں جو زمانہ گزرا ہے قسم پرسی کا، انسانیت سوز مظالم کا، فرماتے ہیں کہ میں ایک موقع پہ رات کو طہارت کے لیے، ضرورت اپنی پوری کرنے کے لیے نکلا، اور جب نکلا تو مجھے رات کی تاریکی تھی، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بالکل جب قریب آیا کہ اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا راستے میں پڑا ہوا ہے، تو میں نے جب اس کو دیکھا تو بھوک سے بےتاب تھا، کروں تو کیا کروں، لہٰذا میں نے اونٹ کی کھال کا وہ سوکھا ہوا چمڑا اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں اس کو لے گیا، اور پھر میں نے اس کو پانی سے دھویا، اور پانی سے دھونے کے بعد اسی کو جلایا ہے، اور جلانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کوٹا ہے، اور کوٹ کے اور چھان کے میں نے اسی کا پاؤڈر بنا لیا، اور پاؤڈر بنا کے میں اسی کو پانی کے ساتھ نگل گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑا پاؤڈر میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا اونٹ کی کھال کے سوکھے چمڑے کا، اور میری 3 دن اور 3 راتیں اسی اونٹ کی کھال کے سوکھے چمڑے کے پاؤڈر پہ گزرتی رہی ہیں۔ یہ حال ہمارا ہوا ہے کہ ہمیں کیکر کے پتے کھا کے زندگی گزارنی پڑی ہے، اور بچے تڑپتے رہے، بلبلاتے رہے، لیکن مجال ہے کہ ایمان سے پھر جائیں، دین اسلام سے ہٹ جائیں۔ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، معاملات نہیں ہے، کوئی معاشرت بھی نہیں ہے، کوئی ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، خرید فروخت نہیں، نکاح نہیں، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی ہم سے ملنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہمارا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ کی خاطر ہم نے سب کچھ گوارا اور برداشت کیا ہے۔ جناب ابو طالب یہ تو ایمان والے ہیں جن کا ذکر آیا، جو غیر ایمان والے ہیں انہوں نے اتنا ساتھ دیا، آپ اندازہ کریں حسب اور نسب کی وجہ سے۔ جناب ابو طالب کے بارے میں تو لکھا ہے کہ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کو کتنی محبت تھی، بس فرق یہی ہے کہ اطاعت سے محروم رہے اس لیے نجات سے محروم رہے، اس لیے کہ محبت بغیر اطاعت کے نجات نہیں دلا سکتی، وہی محبت نجات دلاتی ہے جس میں اطاعت ہو۔ لیکن آپ محبت کا اندازہ لگائیں، لکھا ہے روایات میں کہ شعب ابو طالب نامی گھاٹی میں جب مقید تھے تو اس موقع پہ جناب ابو طالب جب رات کا وقت آتا تھا سونے کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ایک جگہ لے جاتے اور بستر پہ آپ کو لٹا دیتے تھے اور سلا کے چلے آتے، اور پھر اس کے بعد جب یہ دیکھتے کہ سارے لوگ سو گئے، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو عبد مناف کے جتنے لوگ ہیں، اللہ کے نبی کو پہلے سلاتے اور پھر اس کے بعد دیکھتے جب سارے لوگ سو گئے تو پھر دوبارہ آتے، اور ان کا کوئی بیٹا البتہ ساتھ ہوتا یا کسی کو ساتھ رکھتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو جس بستر پہ خود سلایا تھا اس پہ سے جگاتے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھتیجے آپ یہاں سے اٹھ جائیے اور دوسرے بستر پہ چلے جائیے، اور اس بستر پہ یا اپنے کسی بیٹے کو لٹا دیتے تھے یا اپنے خاندان کے کسی اور آدمی کو لٹا دیتے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ محمد بن عبداللہ یہاں آرام کر رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی اغوا کر کے نہ لے جائے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی حملہ نہ کر دے، تو اس لیے بستر بھی بدل دیتے تھے کہ کسی کو اندازہ نہ ہو۔ اتنا خیال، اتنی آپ کی حفاظت کی فکر جناب ابو طالب کو اس عرصے اور اس زمانے میں رہی ہے، تو یہ ظلم اور زیادتیوں کا سلسلہ چلتا رہا، بھوک و پیاس سے بے-تابی اور بے قراری کا۔ کوئی پہنچانا چاہتا ہے کھانا سالن، اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ حکیم بن حزام جو کہ بعد میں اسلام لائے، فتح مکہ میں کے موقع پہ اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ جو حکیم بن حزام ہیں ان کی پھوپھی ہیں سیدتنا خدیجہ بنت خویلد الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ تو چونکہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، جس طرح مرد پختہ ہے ایمان پہ، عورتیں بھی پختہ ہیں، بیویاں بھی پختہ ہیں، جس طرح شوہر بھی پختہ ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جیسے اب تک کی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہر حال میں ساتھ دیا، شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں وہ خاتون
جو مکہ مکرمہ کی مالدار ترین خاتون ہے، جس کا مال لے کے لوگوں کا روزگار چلتا ہے، وہ عورت، مکے کی تاجر عورت، مکے کی طاہرہ عورت، جس سے نکاح کے لیے بڑے بڑے سرداروں نے پیام بھیجے تو اس نے ٹھکرایا، آج وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کے لیے گھاٹی کے اندر اپنے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے۔ وہاں ان کو اپنے آرام، اپنی راحت، اپنے عیش و عشرت کا خیال نہیں آیا کہ کیسی زندگی گزاری تھی، اور یہ دین قبول کرنے کے بعد کس زندگی سے گزرنا پڑ رہا ہے، ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے۔ تو حکیم بن حزام کی، کہ یہ پھوپھی لگتی ہیں حضرت خدیجہ، تو حکیم بن حزام فتح مکہ میں اسلام لائے، اور یہ ہمدردی کرنا اور لوگوں کو کھلانا پلانا ان کی عادت کے اندر تھا، روایات میں لکھا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے جاہلیت سے بھی دوست تھے، نبوت کے بعد اگرچہ کہ 7واں سال ہے، ایمان نہیں لائے، لیکن حضور سے ان کو بڑی محبت تھی۔ اور یہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، ایک بات یہ لکھی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ جو دار الندوہ تھا، جہاں بیٹھ کے میٹنگ ہوتی تھی، گویا آپ اسمبلی کہہ لیں یا پارلیمنٹ کہہ لیں، عرب کے یہاں، قریش مکہ کے یہاں، وہ حیثیت دار الندوہ کی تھی۔ تو وہ جو دار الندوہ کی زمین تھی، جو علاقہ تھا، وہ آگے چل کے پھر حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، تو ان کے بعد وہ ان کے پاس ہی رہا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے، حضرت حکیم بن حزام نے دار الندوہ کی اس جگہ کو حضرت معاویہ کے ہاتھ 1,00,000 درہم میں فروخت کر دیا تھا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ نے خواہ کے فروخت کیا، کیا ضرورت تھی اس کو بیچنے کی؟ تو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اس کے بدلے میں جنت میں ایک مکان خرید لیا ہے، اس لیے میں نے اس کو فروخت کیا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ حضرت معاویہ کو بیچ رہے ہیں، 1,00,000 ان کو مل رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں میں نے جنت میں مکان خرید لیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو پھر ان کو یہ پتہ چلا کہ 1,00,000 درہم یہاں لیے، اور وہ 1,00,000 درہم کل کے کل سارے کے سارے مدینہ منورہ کے فقراء، غرباء اور مساکین پہ صدقہ کر دیے، اور یہ بتایا کہ میں نے اس کے بدلے جنت میں مکان خرید لیا۔ تو یہ ہیں حکیم بن حزام، آگے جو اسلام لائے۔ تو اس موقع پہ حکیم بن حزام اپنے کاندھے پہ گیہوں کا غلہ ہے، گیہوں کا اناج ہے، تو وہ لے کے جانے لگے، اور مقصد یہ تھا کہ چلو کوئی اور نہ صحیح اپنی پھوپھی کا تو خیال کر لوں۔ اور اچھا آپ اندازہ کریں پھوپھی کون ہے؟ بنو ہاشم کی نہیں ہے، بائیکاٹ کس کا ہے؟ بنو ہاشم کا ہے۔ حضرت خدیجہ بنو ہاشم سے نہیں ہے، لیکن محض دین و ایمان کی وجہ سے ساتھ دے رہی ہیں۔ تو حکیم بن حزام جب گیہوں لے کے جانے لگے، غلہ اس کا، تو جیسی قریب گھاٹی کے پہنچے تو ابو جہل کی نظر پڑ گئی، اور جیسی ابو جہل کی نظر پڑی، اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اپنی پھوپھی کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کہ تم بنو ہاشم کے پاس لے جاؤ گے؟ میں تمہیں ہرگز یہ غلہ بنو ہاشم کے پاس لے جانے نہیں دوں گا، اور اگر تم نے لے جانے کی کوشش کی اور میری بات نہیں مانی اور میرے حکم کی خلاف ورزی کی، تو میں سر عام سارے مکے میں تمہیں ذلیل اور رسوا کراؤں گا۔ تو یہ دونوں کی گفتگو چل رہی ہے، اتنے میں ابو البختری آ گیا، یہ بھی مکے کے سرداروں میں تھا ابو البختری۔ تو ابو البختری آیا، اس نے کہا کیا بات ہے ابو جہل، کیوں آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ غلہ لے جانا چاہتا ہے۔ تو ابو البختری نے کہا کہ ایک بندہ ہے، وہ اپنی پھوپھی کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کے جانا چاہتا ہے، تو تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ وہ اپنی پھوپھی کے لیے لے جانا چاہتا ہے، لے جانے دو، وہ صلہ رحمی کر رہا ہے، اپنی رشتہ داری کا خیال کر رہا ہے۔ تو ابو جہل کو ابو البختری پہ غصہ آیا، اور اس نے سخت سست کہنا شروع کر دیا ابو البختری کو، وہ بھی سردار قسم کا آدمی تھا۔ ابو البختری کو غصہ آیا، تو نے مجھے سخت سست کہا اور مجھے برا کہا۔ وہ زمین پہ اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، اس نے اٹھائی اور زور سے ابو جہل کے سر پہ ماری، اور اس بدبخت کا سر پھٹ گیا۔ اور سر پھٹنے کے بعد بھی ابو البختری نے چھوڑا نہیں، ابو جہل کو زمین پہ گرا کے اپنے پاؤں سے روندا، کہا کہ مجھے برا کہتا ہے، مجھے سخت سست کہتا ہے، اور کہنے لگا کہ لے جاؤ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی کے پاس۔ تو اس طرح ابو جہل نے روکنے کی کوشش کی، لیکن جو رحم دل نرم دل لوگ تھے وہ لے جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ جیسے
ایک اور نام ہے ہاشم بن حارث بن عمر عامری. تو ان کے بارے میں بھی لکھا ہے، اگرچہ کہ یہ قریش مکہ میں سے ہیں، بنو ہاشم میں نہیں ہیں، باہر ہیں گھاٹی کے، لیکن یہ بھی رحم دل انسان تھے. تو انہوں نے بھی ایک موقع پہ 3 اونٹوں کے اوپر غلہ بھرا، اور وہ غلہ اناج لے جا کے شعب ابو طالب گھاٹی میں پہنچانے کی کوشش کی. یہ خبر قریش مکہ ابو جہل کو مل گئی تو صبح اٹھ کے سارے پہنچے، ہاشم بن حارث کے گھر پہ پہنچے اور کہنے لگے کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ان کو اتنا غلہ پہنچا دیا. تو ہاشم نے کہا کہ میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. یہاں یہ کہا، پھر اگلی رات کو 2 اونٹوں پہ غلہ بھجایا، پھر اگلی رات کو 1 اونٹ پہ غلہ بھجوایا. جب دوبارہ پتہ چلا تو سارے اس کے گھر پہ آ کے حملہ آور ہو گئے. ہاشم کے گھر پہ سب نے اٹیک کر دیا، حملہ کر دیا کہ تم نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کیسے کی، ابو جہل کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو اور ان کے پاس کھانا جا کے پہنچاتے ہو. تو اس موقع پہ یہ ہوا کہ ابو سفیان بن حرب بن امیہ وہاں پہ موجود تھا. آگے اللہ نے ان کو بھی ایمان کی دولت سے نوازا ہے. تو اس موقع پہ ابو سفیان کہنے لگے کہ ایک اللہ کا بندہ صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے، اس کو صلہ رحمی کرنے دو، اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہم بھی ان کے ساتھ ایسا کوئی صلہ رحمی کا سلوک کر لیں، ہے تو ہمارے بھی رشتہ دار یہ لوگ، تو اگر ہم بھی ان کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کا اس طرح کا سلوک کر لیں تو اس میں ہمارے لیے کوئی بری بات نہیں ہے. لہٰذا ایک بندہ غلہ پہنچانا چاہتا ہے، پہنچانے دو، صلہ رحمی کر رہا ہے اس کو صلہ رحمی کرنے دو. تو چند لوگ تھے نرم دل، ورنہ جو سنگ دل تھے وہ اپنی سخت دلی پہ برقرار رہے. یہ سلسلہ مسلسل مستقل اسی طرح چلتا رہا 3 سال کے عرصے، اور 3 سال کے زمانے تک کہ مسلمان پریشان ہیں، تڑپ رہے ہیں، بھوک اور پیاس سے بے تاب اور بے قرار چل رہے ہیں. یہاں تک کہ پھر اللہ نے اس سے نکلنے کا پھر انتظام اس انداز میں کیا ہے کہ روایات میں لکھا ہے کہ قریش کے لوگوں ہی میں، یعنی وہ لوگ جو تحریری معاہدہ لکھوانے کے وقت بظاہر راضی اور متفق نظر آ رہے تھے، انہی لوگوں کے دل میں اللہ نے یہ بات پیدا کی، اور ان کی جو سخت دلی تھی وہ رحم دلی اور نرم دلی سے بدل گئی، اور وہی آپس میں کہنے لگے کہ نہیں، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور وہ ابو جہل سے بھی یہ کہتے رہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ جس نے تحریر لکھی تھی اس کا سارا ہاتھ شل اور بیکار ہو گیا، اس سے تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی. لیکن جو ضدی اور ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ضد پہ برقرار رہتے ہیں. تو یہاں تک کہ یہ ہوا کہ ان قریش مکہ کے لوگوں میں سے ایک شخص ہے ہشام بن عمر ربیعہ. یہ بھی فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لائے. تو ہشام بن عمر ربیعہ کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ یہ تحریری جو معاہدہ ہے اس کو اب پھاڑ دینا چاہیے، اس کو اب نکال کے پھینک دینا چاہیے، اور یہ ظلم اور ستم کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. تو ہشام بن عمر ربیعہ یہ آئے زہیر بن امیہ بن عاتقہ بنت عبد المطلب کے پاس، اور ہشام بن عمر کہنے لگے کہ دیکھو یہ کیسی بات ہے کہ ہم کھاتے رہیں، پیتے رہیں، پہنتے رہیں، نکاح کرتے رہیں، اور بازاروں میں گھومتے اور پھرتے رہیں، خرید و فروخت کرتے رہیں، اور لوگوں سے ملتے جلتے رہیں، لیکن ہمارے قریبی لوگ، ہمارے رشتہ دار لوگ، اور وہ نہ کھانا ان کو ملے نہ پینے کو ملے، وہ دانے دانے کو ترستے رہیں اور فاقے سے تڑپتے رہیں، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ اس کے دل میں یہ خیال آیا. اس نے زہیر بن امیہ، یہ جو عبد المطلب کے نواسے تھے، اور عاتقہ بنت عبد المطلب یعنی اللہ کے نبی کے پھوپھی کے بیٹے ہیں زہیر بن امیہ، یہ بھی فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لائے. تو ہشام بن عمر نے زہیر بن امیہ سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ زہیر بن امیہ، تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ تم 2 وقت کی روٹی بڑے آرام سے کھاتے رہو، پہنتے رہو، نکاح کرتے رہو، چین آرام کی زندگی گزارو، تمہارے رشتہ دار تڑپتے رہیں، بے تاب و بے قرار بھوک اور پیاس سے رہیں، کیا یہ تمہیں گوارا ہے؟ تو زہیر بن امیہ کہنے لگا کہ ہشام تمہاری بات تو صحیح ہے، اور میرے دل میں بھی یہی خیال ہے کہ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، لیکن کوئی تو ساتھ دینے والا ہو، کوئی تو ہمارا ہم خیال و ہم نوا ہو.
تو میں بھی ساتھ دینے کے لیے تمہارا تیار ہوں، لیکن ہم ایک دو لوگ کیا کریں گے؟ تو ہشام نے کہا کہ میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، اور ہم مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ تو ہشام اور زہیر یہ دونوں مل کے گئے مطعم بن عدی کے پاس۔ مطعم بن عدی کے پاس پہنچے اور مطعم بن عدی سے بھی یہی گفتگو کی کہ یہ تم کھاؤ پیو مزے سے رہو، اور تمہارے رشتہ داروں کا یہ حال رہے، کیا تمہیں گوارا ہے؟ تو مطعم بن عدی نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ سلسلہ تو ختم ہونا چاہیے، لیکن کوئی تو میرا ساتھی ہم خیال ہو۔ تو ہشام بن عمر زہیر نے کہا کہ ہم دونوں تمہارے ساتھی، اس نے کہا کوئی اور بندہ مل جائے۔ تو یہ تینوں مطعم زہیر ہشام مل کے گئے ابو البختری کے پاس، اور ابو البختری سے بات کی کہ یہ سلسلہ، اس نے کہا کہ یہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے، ہم کب تک آرام کی زندگی گزاریں اور رشتہ دار تڑپتے ترستے رہیں، لیکن کاش کوئی اس معاملے میں میرا معین اور مددگار ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے سے 3 لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس نے کہا کتنے ہو گئے؟ کہا 4 آدمی، کہا اور 5واں بھی ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ گئے زمعہ بن الاسود سے بات کی، تو زمعہ بن الاسود نے کہا کہ کوئی تو ہم خیال ہونا چاہیے ساتھ دینے والا، کہ ہم 4 لوگ ساتھ ہیں، کل ملا کے 5 ہیں۔ تو یہ 5 تیار ہوئے، اور رات کو انہوں نے حجون کے مقام پہ میٹنگ کی اور آپس میں مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر حال میں اس تحریری معاہدے کو پھاڑ کے اور اس کے ٹکڑے کر کے دم لیں گے، اور اس کو پھاڑے بغیر ہم چین سے اور آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ طے کر لیا گیا، لیکن یہ بات کیسے شروع کی جائے اور یہ کام کیسے شروع کیا جائے؟ ہم 5 ہیں تو ہم 5 کو یہ کرنا چاہیے کہ مزید لوگوں کو ساتھ لے لیں، اس کی کوشش کریں، اور یہ اعلان ہم دوسرے لوگوں میں بھی کریں۔ تو لہٰذا یہ طے پایا کہ کل صبح کو مسجد حرام کے پاس قریش مکہ کے مختلف قبائل کی مختلف مجلسیں لگتی ہیں، لہٰذا وہاں جائیں گے اور وہاں جا کے اس بات کا اعلان کریں گے۔ تو زہیر بن امیہ نے یہ کہا کہ میں کل صبح پہل کروں گا، اور میں تم سب کی طرف سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خیر اگلے دن صبح ہوئی، اور صبح کو جب قریش مکہ کی مجلسیں حرم کے صحن میں لگی، تو اس نے ایک عمدہ حلہ چادر پہنی زہیر بن امیہ نے، اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا، اور طواف کر کے مجلسیں لگی ہیں قریش مکہ کی حرم کے صحن میں۔ کھڑے ہو کے زہیر بن امیہ نے یہ اعلان کیا کہ اے مکہ کے لوگوں، اے مکے کے لوگوں، یہ کس قدر افسوس اور کس قدر غیرت کا مقام ہے کہ تم کھاتے رہو، پیتے رہو، پہنتے رہو، پھرتے رہو، گھومتے رہو، خریدتے رہو، بیچتے رہو، تمہارے معاملات چلے، معاشرت چلے، نکاح ہوتے رہیں، اور تمہارے رشتہ دار تڑپتے اور ترستے رہیں۔ یہ کون سی غیرت کی بات ہے؟ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، اس میں بڑی بے غیرتی ہے کہ رشتہ داروں کا یہ حشر ہو رہا ہے اور تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا میں تو اس تحریری معاہدے کو پھاڑ کے دم لوں گا۔ تو جب یہ بات کہی زہیر نے، تو ابو جہل بڑا غصے میں آیا، غضبناک ہوا، کہنے لگا یہ خدا کا عہد نامہ ہے، یہ خدا کا عہد نامہ ہے جو خدا کے گھر پہ لٹکا ہوا ہے، اس کو ہرگز نہیں پھاڑا جا سکتا۔ تو اس موقع پہ ان 5 میں، چونکہ ان کی پلاننگ پہلے سے تھی، تو زمعہ بن الاسود نے کہا خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، بکواس مت بن کر۔ جس وقت تو نے یہ تحریری معاہدہ لکھوایا تھا نا، اس وقت بھی ہم راضی اور متفق نہیں تھے، جو اب راضی اور متفق ہوں، لہٰذا ہر حال میں یہ تحریری معاہدہ پھاڑا جائے گا۔ تو ابو البختری کھڑا ہوا، اس نے کہا ہاں ہاں، زہیر بھی سچ کہتا ہے، اور یہ دوسرے نے جو کہا زہیر کے علاوہ ہشام، اس نے بھی سچ کہا ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد مطعم بن عدی کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ تینوں سچ کہتے ہیں، تو بکواس کر رہا ہے، اور تیری بکواس کے مقابلے میں ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں کہ مولا، ہم اس تحریر سے اور اس میں جتنا مضمون لکھا گیا ہے، اس سے ہم براءت اور بیزاری کا اظہار تیری بارگاہ میں کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مطعم بن عدی کھڑا ہوا، اور مطعم بن عدی نے بھی یہی بات کی، ابو البختری نے یہی بات کی، زمعہ بن اسود نے، ہشام نے، زہیر نے۔ تو جب 5 نے ایک ساتھ ایک کے بعد ایک دوسرے کی تائید کر رہا ہے، تو ابو جہل نے کہا اوہو، یہ تو لگتا ہے یہ تو رات ہی کو کوئی طے کیا ہوا معاملہ ہے، پہلے سے تم نے منصوبہ بنا لیا تھا اور طے کر کے ہمارے پاس آئے ہو۔ تو یہاں ان 5 نے یہ طے کیا اور اس کا اعلان حرم کے صحن میں کیا، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ شعب ابو طالب گھاٹی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانو کی طرف سے یہ وحی کی گئی کہ جو معاہدہ انہوں نے خانہ کعبہ پہ لٹکایا تھا، اس کو دیمک کے کیڑے نے چاٹ لیا ہے، جتنے دفعات اس میں تھے
کہ یہ نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، سب کو دیمک کے کیڑے نے چاٹ لیا۔ یہ دیمک ایک چیونٹی ہوتی ہے جو لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے، 1 سال زندہ رہے تو اس کے بھی پر لگ جاتے ہیں اور وہ اڑنے لگ جاتا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ دیمک وہی ہے، وہی کیڑا ہے جس نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی موت کی بھی خبر دی تھی۔ تو یہ وہ دیمک ہے جس نے چاٹ لیا ہے، اور اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جتنا مضمون تھا سارا دیمک نے چاٹ لیا سوائے اللہ کے ناموں کے، چونکہ یہ جو تحریر شروع کی گئی تھی یہ بسمک اللہم شر سے شروع کی گئی تھی کہ اللہ تیرے نام سے ہم یہ تحریر لکھتے ہیں، تو بسمک اللہم باقی تھا، اور باقی سارے مضمون کو دیمک نے چاٹ لیا۔ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو وحی کی گئی، آپ کو بتایا گیا۔ یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ ساتھ میں موجود ہیں ان سے بھی یہ حضور نے یہ بات ذکر کی، تو ابو طالب موجود تھے۔ ابو طالب کہنے لگے والثواقب، کہنے لگے کہ قسم ہے ستاروں کی، مجھے قسم ہے ستاروں کی، میرے بھتیجے نے آج تک نہ کبھی جھوٹ بولا ہے نہ کبھی ان سے غلط بات سنی ہے۔ اور پھر کہنے لگے ابو طالب کے بھتیجے، کیا تمہارے رب نے تمہیں یہ خبر دی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں میرے رب نے مجھے خبر دی ہے۔ تو ابو طالب کہنے لگے کہ پھر تو آج اسی پہ فیصلہ ہو جائے گا، اگر تمہاری بات سچی ہوگی تو پھر سچائی سامنے آ جائے گی، اور اگر غلط ہوگی تو غلطی بھی سب کے سامنے آ جائے گی، اسی بات پہ آج ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لہٰذا روایات میں لکھا ہے کہ پھر ابو طالب ملے قریش مکہ کے لوگوں سے، ان کی بات ہوئی۔ اب یہ کس طرح بات ہوئی؟ روایات میں لکھا ہے چونکہ یہ گھاٹی تھی جہاں پہ یہ حضرات موجود تھے، تو کسی طرح موقع مل جاتا تو گھاٹی سے نکل جاتے تھے، آگے پیچھے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب نگرانی ہوتی تو یہ نکلنے نہیں دیتے، اور جب ان کی نظر نہیں پڑتی تھی تو ایسے موقع پہ نکلتے۔ تو ابو طالب بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو عبد مناف کے کچھ لوگوں کی ایک جماعت کو لے کے گھاٹی سے نکلے، اور جب یہ نکلے ہیں تو یہ ڈرتے ڈرتے نکلے کہ پھر یہ ہمارا پیچھا کریں، کہیں ہم پہ ظلم نہ کریں کہ تم گھاٹی سے کیوں نکلے ہو۔ لیکن کہتے ہیں کہ نکلے ہیں ابو طالب کسی طرح جماعت کو لے کر، ایک گروپ کو لے کے اس میں سے، اور پہنچے مسجد حرام کے پاس۔ اور جب پہنچے ہیں تو قریش مکہ کی ان پہ نظر پڑی کہ ابو طالب اور ایک جماعت، ایک قافلے کے ساتھ چلے آئے، تو انہوں نے یہ سمجھا قریش مکہ کے لوگوں نے کہ شاید یہ گھبرا گئے، ڈر گئے، اور 3 سال گزر گئے تو بے چین ہو گئے اور تنگ آ گئے، اب ان سے برداشت اور زیادہ نہیں ہوتا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اب یہ تنگ آ کے محمد بن عبداللہ کو حوالے کرنے کی بات کرنے ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ جب ابو طالب پہنچے تو ڈانٹنے لگے قریش مکہ، کہا کہ دیکھو تم ہی نے ہمارے اور اپنے درمیان مصیبت کھڑی کر دی ہے، اور اب دیکھو آج اس مصیبت سے پیچھے ہٹنے کے علاوہ اور تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، تم خود آج ہمارے پاس آ گئے ہو، ڈرتے ہوئے اور گھبراتے ہوئے آ گئے ہو۔ حالانکہ ابو طالب نے بھی کوئی بات ہی نہیں کی، لیکن وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ بات کرنے آئے، یہاں تک کہ جناب ابو طالب نے بات شروع کی، اور وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھو مکے کے لوگوں، ہمارے اور تمہارے درمیان معاملات نے بڑا طول اختیار کر لیا ہے، لہٰذا اب میں تمہارے ساتھ صلح کے لیے آیا ہوں۔ تو جب صلح کی بات کی تو انہوں نے صلح میں بھی یہی سمجھا کہ شاید حوالے کریں گے تو صلح ہو جائے گی، تو کہا کہ صلح کی بات یہ مجھے تم سے کرنی ہے، اور یہ وہ بات ہے صلح کی کہ جس میں نہ میری بے عزتی ہے نہ تمہاری کوئی بے عزتی ہے، کہ صلح کرو گے تو تم بے عزت ہو جاؤ گے یا میں بے عزت ہو جاؤں گا۔ اصل صلح کی بات یہ ہے کہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ وہ تحریری معاہدہ جو تم نے خانہ کعبہ پہ لٹکایا تھا اس میں اللہ کے نام کے علاوہ سارے مضمون کو دیمک کے کیڑے نے چاٹ لیا ہے، لہٰذا آؤ آج ہم اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر میرے بھتیجے کی بات درست ہے، اور یقیناً درست ہے، اس لیے کہ میرے بھتیجے نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں نے غلط سنا نہیں ہے، تو لہٰذا میرے بھتیجے کی بات درست ہوگی۔ اگر درست ہے تو پھر تم اپنی غلطی سے باز آ جاؤ، غلط رائے سے باز آ جاؤ، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو جب تک ہم میں کا ایک آدمی بھی زندہ رہے گا
ہم محمد بن عبداللہ کو تمہارے ہرگز حوالے نہیں کریں گے، اور اگر میرے بھتیجے کی یہ بتلائی ہوئی خبر جھوٹی نکلی، غلط نکلی، اور دیمک کے کیڑے نے نہیں کھایا، مضمون اسی طرح برقرار ہے، تو اسی بنیاد پہ ابو طالب یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر میرے بھتیجے کی بات جھوٹی اور غلط نکلی تو خود ابو طالب اپنے بھتیجے کو اپنے ہاتھ سے تمہارے حوالے کر دے گا، اس کے بعد تمہاری مرضی، چاہو قتل کرو چاہو زندہ رکھو، آج اسی پہ فیصلہ ہوگا۔ تو ابو طالب کو اتنا یقین ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچائی پہ، لیکن ایمان سے محروم رہے، اطاعت نہیں کیا تو نجات سے محروم رہے۔ تو اب قریش مکہ سوچ میں پڑ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں ابو طالب، بات تو تم نے انصاف کی ہے، بات تو تمہاری انصاف کی ہے۔ تو لکھا ہے کہ پھر قریش مکہ کے لوگ اٹھے، اور جب گئے ہیں اور جب وہ تحریری معاہدہ نکال کے لائے اور ابو طالب کے سامنے رکھا، تو بالکل وہی بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی تھی کہ سارا مضمون ختم ہو چکا ہے، صرف بسمک اللہم، اللہ کا نام باقی ہے۔ تو جتنا قریش کا مجمع تھا، سارے نادم اور شرمندہ ہو گئے، ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے ان کا سر جھک گیا ہے۔ تو اب ندامت شرمندگی تو ان کی طاری ہوئی ہے، لیکن ضد، عناد، ہٹ دھرمی جو اپنے اندر باقی تھی، تو اس لیے کچھ لوگوں نے یہ کہا ان چیزوں کو دیکھ کے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان پہ سختی کی انتہا کر دی، اب ظلم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، خاموش ہو گئے، بولتی بند ہو گئی، سر جھکا لیا۔ لیکن جن میں بدبختی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تو محمد بن عبداللہ کا جادو ہے جو اس تحریر پہ بھی چل گیا ہے، جس نے نہیں ماننا تھا اس نے پھر بہانے کیے، لیکن اب ان کے پاس اور کوئی راستہ باقی نہیں تھا ان حضرات کو مزید قید میں رکھنے کا، اس لیے کہ معاہدہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور جو بھاڑنا چاہتے تھے وہ بھی جب آئے اور انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ نے اس کو اپنی طرف سے پورا کر دیا، تو یہ لکھا ہے روایات میں کہ یہ جو 5 لوگ تھے نا، زہیر، مطعم اور ابو البختری اور زمعہ اور ہشام، یہ پانچوں پھر گئے شعب ابو طالب نامی گھاٹی میں اپنے ہتھیاروں سمیت گئے، اور انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ تم اس گھاٹی میں موجود ہو سارے یہاں سے نکل آؤ، اپنے گھروں کو چلے آؤ، تم اطمینان اور آرام کی زندگی گزارو، آج کے بعد تمہارے ساتھ معاملات، معاشرت، نکاح، گفتگو، مکالمہ سب اسی طرح جاری رہے گا جیسے پہلے تمہارے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح اللہ نے دشمن ہی میں سے کچھ لوگوں کو پیدا کر دیا، اور پھر اس کے علاوہ اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا اور اپنے نبی علیہ السلام پہ ایمان کو مزید پختہ کرنے کے لیے ایمان والے جنہوں نے 3 سال تک ان حالات میں ساتھ دیا، ان کا ایمان مزید پختہ ہو، ایمان میں اضافہ اور ترقی ہو، اور تاکہ جو عبرت نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کو عبرت ہو کہ دیکھو جو اللہ کے نبی نے بتایا وہ پورا ہوا، شاید لوگ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ نے یہ واقعہ رونما کروایا ہے۔ تو یہ شعب ابو طالب نامی گھاٹی میں 3 سال کی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد پھر سن 10 نبوی میں وہاں سے باہر نکلے، اور جب باہر نکلے تو جناب ابو طالب کچھ لوگوں کو لے کے خانہ کعبہ گئے اور اس کے غلاف کو پکڑ کے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، جن لوگوں نے ہم پہ ظلم کیا، ہماری حق تلفی کی، ہم پہ زیادتیاں کی، ہماری رشتہ داریوں اور قرابتوں کو توڑا ہے اور ہماری آبرو اور عزت کو حلال سمجھا ہے، اے اللہ تو ہی ان سے انتقام لے لینا اور تو ہی ان سے بدلہ لے لینا جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو اس موقع پہ اس طرح جناب ابو طالب نے بد دعا کی ہے، لیکن ہر حال میں ایمان والوں نے بھی ساتھ دیا، خاندان والوں نے حسب اور نسب کی وجہ سے ساتھ دیا۔ قید اور بند کی صعوبتیں ان کو ان کے ایمان سے نہیں ہٹا سکی، مرد بھی برقرار ہیں، عورتیں بھی ایمان پہ ثابت اور پختہ قدم ہیں، شوہر بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سارے موجود ہیں، اور
سب نے اپنے ایمان کا خیال کیا اور سب کی اللہ نے دین اور ایمان کی حفاظت کی، تو ان قربانیوں کے ساتھ اور بھوک اور پیاس کے ساتھ یہ ایمان والوں کے ایمان کی داستان ہے اور ان کی تاریخ ہے کہ قید و بند کی صعوبتیں بھی ان کے لیے ایمان میں خلل یا دین میں کوئی کمی یا اللہ نے ان کی حفاظت کی کہ اس کی وجہ سے کوئی ارتداد کا ذریعہ نہیں بنا کہ حالات کو دیکھ کے قید میں ہیں، بند میں ہیں، تکلیفوں میں ہے، بھوک اور پیاس میں ہے، بچے اگر تڑپ رہے ہوں، بلبلا رہے ہوں، وہ بھی دودھ پینے والے بچے، شیرخوار بچے، تو باپ کا کیا حال ہو اور ماں کا کیا عالم ہو، لیکن اللہ کے دین کی خاطر یہ سب کچھ گوارا کر کے پیغام دیا ہے آنے والوں کو کہ ایمان کوئی سستی، کوئی معمولی یا کوئی بازار میں ملنے والی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی وہ دولت اور نعمت ہے کہ جس کی بقا پہ نجات کا مدار ہے اور جس سے محرومی پہ ہمیشہ کی ناکامی کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ تو یہ پیغام ان حضرات نے دیا ہے، اسی لیے ان واقعات کو سنایا جاتا ہے۔ شعب ابو طالب کی جو تفصیلات تھیں ہم نے آج بیان کر دی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی چونکہ اب آئندہ ہمارے درمیان رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، لہٰذا اب یہ سلسلہ ہمارے اس سیرت کی سیریز کا رمضان کے بعد انشاءاللہ دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ رمضان کی مناسبت سے یہ سلسلہ موقوف رہے گا۔ حق تعالی شان ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔